اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کر رہا تھا ان کا عنوان تھا کہ مطمئن زندگی کے رہنما اصول کیا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنائے اور ان چیزوں کو داخل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اطمینان نصیب فرماتا ہے۔ اور میں نے 3 چیزیں عرض کی تھی۔ پہلی یہ تھی کہ ہمیں زندگی کے حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ جو بندہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ لے گا اسے ایک بہت بڑا سہارا ملے گا اور بہت بڑا اطمینان ملے گا۔ اس کی کچھ مثالیں بھی میں نے پیش کی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے۔ اس کی نیت اللہ کے معاملات میں بھی صاف ہو، اپنی سروس کے معاملات میں بھی صاف ہو، بندوں کے معاملات میں بھی صاف ہو۔ وہ کسی کا برا نہ سوچے، ہر کسی کا بھلا سوچے۔ تو جس بندے کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے اور اللہ اسے اطمینان قلب کی دولت عطا کرتا ہے۔ اور تیسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ کار کا تعین کر لے۔ یعنی بندہ سمجھ لے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ قسمت کے فیصلے میں نے نہیں کرنے، میرے رب نے کرنے ہیں۔ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام صرف اور صرف اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو میں اس چیز کا جواب دے ہوں کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی یا نہیں کی۔ جب ایک بندے نے کوشش کر دی تو پھر وہ سمجھے کہ جو میرے رب نے مجھ پر چیز عائد کی تھی وہ میں نے ادا کر دی۔ سامعین محترم، یہ وہ نقطہ ہے جس کو فراموش کر کے بندہ اپنے آپ کو خام خواہ بڑی ٹینشنوں میں مبتلا کر لیتا ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اس غم میں نہ جانے کتنے مرضوں میں مبتلا ہو گئے کہ میرا بیٹا وہ کیوں نہیں بنا جو میں اسے بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بھائی تیرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے
کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کیوں نہیں ہوا؟ دراصل وہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ سوائے ٹینشن کے، سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، یعنی نتائج کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی نہیں بنایا، حالانکہ انبیاء کرام کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ انبیاء کرام کا فرض منصبی بھی یہ تھا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ رسولوں کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ زندگی سے کامیاب نہیں لوٹے، وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے اور لوگ مسلمان نہیں ہوئے، وہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا تھا کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو۔ اس میں نہ کسی لالچ کی پرواہ کرو، نہ کسی دھمکی کی پرواہ کرو، نہ لوگوں کے روٹھنے کی پرواہ کرو، نہ برادری کے چھوڑنے کی پرواہ کرو۔ اور اللہ کے ہر نبی نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ انبیاء کرام کو بے وطن کر دیا گیا، آروں سے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے، اور فرض منصبی ادا کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی کامیاب ہو کے لوٹا ہے، کوئی نبی دنیا سے ناکام نہیں گیا، کیونکہ انبیاء کرام کا جو فرض منصبی ہے وہ پیغام پہنچا دینا تھا، لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں تھا۔ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود یہی ہوتا کہ اس نے تمام لوگوں کو مسلمان کرنا ہے تو وہ کر لیتا، وہ قادر مطلق ہے۔ فَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو مسلمان کر دیتا، یعنی اگر اللہ لوگوں سے اختیار چھین کے انہیں جبراً مسلمان کرنا چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ ایمان اختیار کر یا نہ کر، مَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے اس نظام کا مظہر تھے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی کام ہے، دیکھیں وہ مجدد پاک کی بات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، اتنی بڑی بات ہے کہ سینکڑوں کتابیں شاید وہاں نہیں پہنچتی، یہاں مجدد پاک کی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ مجھ جیسے بے علم لوگوں کے سینکڑوں صفحات پہ بھاری ہوتا ہے۔ کہ جب ان کے پاس وہ بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہ خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا، بندہ بن کے زندگی گزارنا۔ اس نے کہا حضرت بھلا میں خدا بننے کی کوشش کیوں کروں گا، میں مصطفیٰ بننے کی کوشش کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا دیکھ، یاد رکھنا اس بات کو کہ وہ ذات گرامی کہ ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ اگر تو یہ چاہے نا کہ ہر کام ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں، لوگ وہ کریں جو تم چاہتے ہو، تو تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ ذات گرامی
جس کے ساتھ ذرا سا اختلاف بھی کفر ہے، وہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ یہ بندہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو تم نے گویا اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کر دیا جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ ہمارے ایک سینئر ساتھی تھے، پروفیسر تھے عربی لینگویج کے۔ ایک دن کہنے لگے، ویسے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چھڑ پڑی، کہنے لگے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا ایک لیکچر رکھا۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی بہت بڑا آدمی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں، اور میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں، یہ کوئی استغفر اللہ تان نہیں ہے کسی پر، میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی سوچ کیا تھی۔ میں نے ان کی کتابیں پڑھی تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، میں اسٹوڈنٹ لائف سے ان کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ان کا ایک دوسرا شاگرد ایک مرتبہ میرا مہمان بنا، آج کل وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب، اگر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتابیں مجھے 20% سمجھ آ جائیں، 20% سمجھ آ جائیں تو یار میری گفتگو میں جان آ جائے گی۔ وہ ہنس پڑا، میری بات سن کے وہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا یار ہنسنے کی کیا بات ہے، میں نے آپ کو لطیفہ تو نہیں سنایا۔ مجھے کہتا ہے استاد فرمایا کرتے تھے کہ فلاں صاحب نے 6% بھی میری کتابیں نہیں سمجھی اور شور ڈال دیا ہے، شور ڈال دیا ہے، تو تم کہتے تمہیں 20% سمجھ آ جائیں؟ یعنی اتنا بڑا بندہ ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے آ کے لیکچر دیا تو 4 گھنٹے وہ لیکچر دیا انہوں نے، 4 گھنٹے کا۔ ہم MA کے اسٹوڈنٹ تھے، کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، اتنی اس کی اونچی پرواز، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کہتے ہیں آخر میں آ کے انہوں نے نتیجہ نکالا، کہنے لگے یہ مقام صرف مقام نبوت ہے۔ جب سے ہم نے اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اس مقام پہ فائز کر دیا ہے، اس وقت سے امت فتنوں میں گرفتار ہو گئی ہے۔ یعنی وہ ذات جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا وہ صرف ذات پیغمبر ہے، وہ ذات جو معصوم ہے وہ صرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے یا انبیاء کرام کی ذات گرامی ہے۔ اب جب سے ہم نے اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ ان سے بھی خطا نہیں ہو سکتی، یہ بھی معصوم ہیں، ان سے اختلاف بھی کفر ہے، کہتے ہیں اس وقت سے امت فرقوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بات کرنا چاہیں تو دروازے کھل سکتے ہیں اس بات پر، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے خود نہیں پڑھی لیکن اس بندے سے میں نے سنی ہے جو بہت علمی آدمی ہے، اور وہ بات حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ اس زمانے میں ان کے شہر میں کوئی ایک جید عالم دین تھے جو حضرت ابن عربی کے شیخ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہو جاتا ہے، یہ معاصرانہ چشمک جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر ہے ایک بندے کو اپنے شیخ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ممکن ہے ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہوگا جو ان سے حسن ظن نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں کوئی اچھی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو بہت برا بھلا کہتا تھا، یہ بھی ایک ان کی محبت کا انداز تھا۔ اپنے شیخ سے جو بندہ اچھا گمان نہیں کرتا تو اسے برا بھلا کہنا ایک محبت کا انداز ہی ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں
رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا تو فلاں بندے کے بارے میں اچھی بات کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا حضرت وہ میرے شیخ کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ میرے بارے میں تو اچھی بات کرتے ہیں نا، میری ذات کے بارے میں تو وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہتے نا۔ تو میں نے کہا ہاں حضرت آپ سے تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگے دین مجھ سے محبت کرنے کا نام ہے، تیرے شیخ سے محبت کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ وہ ابن عربی کہتے ہیں میں جاگا اور میں بھاگ کے اس کی خدمت میں گیا، اس بندے کو میں نے اس سے جا کے معافی مانگی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام حقیقتیں مسلم ہیں کہ اللہ کے اولیاء سے بغض رکھنا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن بھائی بغض اور اختلاف رائے میں فرق تو کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ بغض رکھتا ہے، کسی بندے کو اختلاف رائے ہے، اس میں فرق تو کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقام ہے نا کہ جن کی ذات گرامی کے ساتھ ذرا سا اختلاف بھی کفر ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ شرک فی النبوت کی جو ٹرم ہے نا، یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی ہے، شرک فی النبوت۔ وہ کہتے ہیں جیسے شرک فی التوحید ہوتا ہے نا کہ آپ نے اللہ جیسی صفت کسی میں مان لی، اللہ سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، لیکن آپ کا سننا اللہ کے دینے سے ہے، محدود وقت کے لیے ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے ہی میں سنتا ہوں تو شرک ہوگا، یہ شرک فی التوحید ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں رسالت کا خاصہ ہیں، جب وہ کسی غیر نبی میں مانی جائیں گی تو وہ شرک فی الرسالت ہوگا۔ یہ شرک فی الرسالت کی اصطلاح ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی اصطلاح ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ کار کا تعین کر لے اور وہ سمجھ لے کہ ہر کام جہاں میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہوگا، کوئی میری مرضی کے خلاف ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مفکر کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں، کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری برادری کے فلاں بندے کو ذلیل ہو جانا چاہیے تو اس کو ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے فلاں دوست کو فلاں چیز ملنی چاہیے، اس کو مل جانی چاہیے۔ بندہ کہتا ہے کہ کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں، ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں، تیری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی، میری مرضی کے مطابق چلے گی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو مجھے سمجھ تو آ جائے کہ یہ کام کیوں ہو گیا، مجھے سمجھ تو ہے کہ میری یہ منشا کیوں پوری نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھ آنی بھی ضروری نہیں ہے، تو اپنے علم کی حد کو سمجھ لے، اپنی طاقت کے دائرے کو سمجھ لے، اپنے اختیار کو سمجھ لے۔ جب بھی کوئی بندہ اپنی حد سے آگے جائے گا تو اسے سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملے گا۔ بندے کی ایک حد ہے، بندے کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، اس کا کام کوشش کرنا ہے۔ کائنات چلانا میرے رب کا کام ہے، اس کا کام کوشش کرنا ہے۔ قسمت لکھنا میرے رب کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی بندہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرے گا اس کا نتیجہ ٹینشن ہوگی، اور جب بندہ اپنی حد میں رہے گا کہ جی میرا کام جو تھا وہ میں نے کر دیا، باقی پھر خدا کے معاملے ہیں، تو اللہ اس بندے کو زندگی میں اطمینان نصیب فرمائے گا۔ سامعین محترم، اب یہاں پر میں ایک چیز کو واضح کر دوں، پھر میں آگے جا رہا ہوں۔
کہ یہ جو زندگی میں اطمینان ہوتا ہے اس کا تعلق نظر آنے والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق بندے کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق بندے کے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی کا ایک لازمہ ہے مشقت، یعنی ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہو اور وہ مشقتوں میں گرفتار نہ ہو۔ مشقتوں کی نوعیت بدل جاتی ہے، بادشاہ کی اپنی مشقتیں ہیں، فقیر کی اپنی مشقتیں ہیں، اچھوں کی اپنی مشقتیں ہیں، بروں کی اپنی مشقتیں ہیں، چھوٹوں کی اپنی مشقتیں ہیں، بڑوں کی اپنی مشقتیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہو اور مشقتوں میں نہ ہو، کیونکہ میرے رب نے انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اور مرگ سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ زندگی سے پہلے بندہ جو ہے وہ غم سے نجات پا لے۔ میں اس کی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بندہ یہ طے کرتا ہے کہ میں نے زندگی میں امانت داری کو اپنانا ہے۔ ممکن ہے اسے لوگوں کی گالیاں سننی پڑ جائیں کہ یہ کدھر سے آ گیا جی بڑا صوفی، کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہتا ہے میں رشوت نہیں لوں گا۔ ممکن ہے اسے مشقتیں اٹھانی پڑیں، اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر بددیانتی کروں گا، آخرت کا عذاب بعد کا معاملہ ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو بندہ ہر بددیانتی کرتا ہے، کیا وہ پریشان نہیں ہوتا؟ کیا اس میں وہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا؟ وہ بھی ہوتا ہے۔ نیک بندوں کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، برے بندوں کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے بندے تو نے زندگی میں کھپتے کھپاتے میری بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مشقت نہ اٹھاتا ہو۔ اے انسان تو نے کھپتے کھپاتے میری بارگاہ میں پہنچنا ہے، پس پہنچ جا میری بارگاہ میں۔ مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں مشکلات تو سب کو پیش آئیں گی، لیکن جو بندہ نیکی کے راہ کی مشکلات اٹھائے گا اسے اللہ مشکلات میں ہی اطمینان عطا فرما دے گا۔ بظاہر وہ مشکل میں ہوگا، لیکن اس پر جو کیفیت گزر رہی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو بندہ نیکی کی راہ میں مشکلات اٹھائے گا، دیکھیں مشکلات تو ایک ڈاکو بھی اٹھاتا ہے، ایک نیک بندہ بھی اٹھاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ایک ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈال رہا ہوتا، سارے امکانات نہیں اس کے سامنے ہوتے، وہ کر لیتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اتنا برائی کے لیے اتنا ہمت کر جاتا ہے، تو جو بندہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرے گا مشکلات اس کو بھی آئیں گی، لیکن اس کو اللہ اس جنت سے پہلے یہیں پر جنت عطا فرما دے گا، اس کو اللہ اطمینان قلب کی دولت عطا فرما دے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں خوف نہیں ہے، انہیں غم نہیں ہے۔ کیا اللہ کے ولیوں کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کے ولیوں پر تان نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کے ولیوں پر وہ سارا کچھ نہیں آتا جو ہم پر آتا ہے؟
لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں اطمینان دے دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو بظاہر بندہ مشکلات سمجھتا ہے، میرا خدا اسی کو اطمینان میں بدلے ہوئے ہوتا ہے۔ بندہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے۔ بندہ جو ہے نا، اس کی دیکھیں، کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ محنت کرنے کے رخ کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا پانی پیتا ہے تو ایک لمحے کے لیے تو ممکن ہے اس کی پیاس کم ہو جائے، لیکن پھر پیاس اور زیادہ بڑھے گی۔ بندہ جو ہے نا، وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایسے جہاں کا دوام، یعنی فرنگ جو ہے نا اللہ سے کٹ کر اطمینان ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایسے جہاں کا دوام، وائے تمنا خام، وائے تمنا خام۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے اطمینان قلب کی جو دولت رکھی ہے وہ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے رکھی ہے، ورنہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشکلات تو سب کو پیش آتی ہیں۔ تو میاں عبدالرشید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کے مبلغ زیادہ ہوتے ہیں، نیکی کے مبلغ زیادہ ہوتے ہیں اور برائی کے مبلغ کم ہوتے ہیں۔ یعنی کتنے لوگ آپ سے کہتے ہوں گے بھی نماز پڑھا کریں، سچ بولا کریں، لیکن کبھی آپ سے کسی نے کہا کہ جھوٹ بولا کرو؟ کبھی آپ سے کسی نے کہا کہ نماز نہ پڑھا کرو؟ نیکی کے مبلغ زیادہ ہوتے ہیں، برائی کے مبلغ کم ہوتے ہیں۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے لیکن برائی کے مبلغ برائی کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، نیکی کے مبلغ نیکی کے لیے وہ تکلیفیں نہیں اٹھاتے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک برائی کا مبلغ ہے، وہ یہ منشیات تقسیم کرتا ہے، مار کھاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اگر نیکی کا مبلغ یہ سوچے کہ یار میں نے اسے نیکی کی تلقین کی تھی، وہ الٹا مجھ پہ تان کر رہا ہے، اور وہ اس کو تلقین کرنا چھوڑ دے، تو اس نے نیکی کے راستے میں استقامت نہیں دکھائی، اس نے نیکی کے راستے میں استقامت نہیں دکھائی۔ تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اطمینان قلب ہوتا ہے نا، یہ میرا خدا اس بندے کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، میرا خدا اسے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو مثلا دیکھیں کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، تیری جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن میرے مولا جس دن تیرے نام کو بلند کرنے میں میرا سر کٹا تھا نا، جو سر کٹانے میں لذت آئی تھی وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ یہ موقع دے کہ میرا سر تیرے نام پہ کٹے۔ اب دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ مشقت میں ہے، مشکل میں ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا اللہ نے اسے کیا آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اسے کیا لذتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اسے کیا کیفیات عطا فرمائی ہیں۔ سامعین محترم، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگ جو یعنی جن کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم انبیاء اولیاء کرام کے پاس جاتے ہو تو اولیاء کرام کی تو اپنی یہ حالت ہے، وہ بندہ ہے جی اس کا وہ تو خود معذور ہے جی، تم اس کے پاس، اور تم کیا جانو کہ محبت الہی کے پیمانے نظر آنے والا جسم نہیں ہوتا، ان کا دل ہوتا ہے، یہاں میرے رب کا بسیرا ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ جب حضرت ایوب بیمار ہوئے نا، اب ظاہر ہے بڑی بیماری تھی، بڑی بیماری تھی، بڑی خوفناک بیماری تھی، اور اگر ہم بائبل کی تفصیلات میں جائیں تو وہاں بہت کچھ ہے، پہلے بھی بڑے بڑے ان کے امتحان لیے گئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ تو ایک دن جبریل امین نے پوچھا کہ جب آپ بیمار تھے، اب آپ صحت مند ہیں، تو بیماری بہتر تھی یا صحت بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں میرے رب کی عطائیں ہیں۔ محبوب کی طرف سے نا پتھر بھی آئے نا تو محبت والوں کو لذت دیتا ہے۔ اس لیے اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا کمال مشکل یا آزمائش پر صبر کرنا نہیں ہے، بلکہ مشکل میں لذت کو محسوس کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سمجھ سے باہر ہیں، لیکن اگر ایک اچھی چیز ہمیں نہیں ملی تو ہمیں اس کو سیلوٹ ضرور کرنا چاہیے۔ تو پوچھا کہ وہ بہتر تھی؟ فرمانے لگے دونوں میرے رب کی طرف سے تھیں، اور محبوب کی طرف سے جو بھی آئے ٹھیک ہوتا ہے۔ جی کہنے لگے لیکن فرق یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا نا اور میں کھانستا تھا، تو رات کو جب شام کا ٹائم ہوتا تو میرے رب کی طرف سے آواز آتی، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو محبوب کی آواز میں وہ لذت تھی کہ پوری رات کیفیت میں گزر جاتی تھی۔ صبح ہوتی پھر میرے رب کی صدائے دل نواز آتی، ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے وہ لذت ملتی کہ پورا دن کیفیت میں گزر جاتا۔ اب دیکھنے والا کیا کہے گا کہ جناب بیماری میں مبتلا ہیں، جناب بڑی مصیبت میں ہیں، لیکن یہ تو اس سے پوچھو نا حضرت کیا بیت رہی ہے۔ تو اطمینان کا تعلق مادیات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہو لیکن دل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اگر اطمینان کا تعلق مادیات کے ساتھ ہوتا تو پھر یورپ میں خودکشیاں نہ ہوتی سب سے زیادہ۔ ان کے سویپروں کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا لو جناب اس کو وہ تو خود معذور ہے، تم اس کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہو، وہ اپنے لیے کیوں نہیں کر لیتے؟ اور تم نے محبت الہی کے راز سمجھے ہی نہیں ہیں، نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ تمہیں احساس ہے کہ ہم محروم ہیں۔ میرے خدا کی محبت کا تعلق مادیات کے ساتھ نہیں ہوتا، میرے خدا کی محبت کا تعلق قلبی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامعین محترم دیکھیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں بندے کو مشکلات نہ آئیں، تو بندے کو چاہیے کہ کم از کم نیکی کے راستے کی مشکلات برداشت کرے نا، برے راستے کی کیوں کرتا ہے؟ اگر ایک بندے نے دیکھیں ایک بندے نے کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لی کہ وہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو کیا اس کو مشکلات نہیں آئیں گی؟ ممکن ہے وہ بندہ اس کا گریبان پکڑ لے۔ وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ جب بندہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو میرا خدا اسی کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ یہ میرے خدا کا قانون ہے، یہ میرے خدا کا ضابطہ ہے۔ تو سامعین محترم، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پریشان تو بندے نے، جب پریشانیاں تو اس کو ظاہری طور پر آئیں گی ہی آئیں گی، تو بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ یہاں پر تو جو رشوت کھائے گا اس نے بھی پریشان رہنا ہے، جو نہیں کھائے گا اس نے بھی رہنا ہے۔ جو نہیں کھائے گا بظاہر اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب بندہ یہاں دنیا کی مشکلات برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے تو خدا تو اس سے راضی ہو نا، اللہ تو اس سے راضی ہو۔ یہ کیا ہوا کہ یہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہا اور وہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہا، یہاں بھی ذلیل و خوار ہوتا رہا اور وہاں کی ذلتوں کے دروازے اپنے لیے کشادہ کرتا رہا۔ یہ بڑے گاٹے کا سودا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان قلب جو ہے نا، یہ ایک قلبی کیفیت ہے
اور یہ میرا رب اس کو عطا فرماتا ہے جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اسے بظاہر مشکلات برداشت کرنی بھی پڑتی ہیں تو میرا خدا انہی مشکلات کو اس کے لیے اطمینان بنا دیتا ہے۔ یہ چیزیں تن پر طاری کرنے کی ہیں۔ یہ وہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اب میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اطمینان پانے کے لیے زندگی میں بندے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک میرا اللہ ہے۔ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں نا جی میرا مال ہے، میں چاہوں تو اسے آگ لگا دوں، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ تیرا نہیں ہے، تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے امانت ہے۔ اگر تو اس میں تصرف اللہ کی مرضی کے خلاف کرے گا تو مجرم ہوگا۔ تیرا نہیں ہے، تیرے پاس امانت ہے۔ ہماری ملکیت مجازی ہے، مجازی حکم مجازی ملکیت کا ہوتا ہے۔ مکان میرا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے مجازی طور پر دیا ہے، مالک اللہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ بہت گہرا عقیدہ ہے۔ بندہ یہ سمجھ لے کہ کل میرے پاس ایک چیز تھی، آج نہیں ہے، بس میرا کیا ہے؟ میری تو تھی نہیں، اس کی تھی نا، اس نے دی تھی، اس نے لے لی، تو بندے کو کتنا اطمینان قلب مل جاتا ہے۔ اس کا پازیٹو اور نیگیٹو دونوں چیزیں انسان کو کمال کی انسانیت دیتی ہیں۔ مثلا جب ایک بندے میں تصور ملکیت آئے گا کہ جناب یہ پلازا میرا ہے، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ محل میرا ہے، جب تصور ملکیت آئے گا تو اس میں تکبر آئے گا، میرا ہے، تکبر آئے گا۔ اور اللہ کے مقابلے میں میں کو لانا توحید کے منافی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں میں کو لانا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ ہے نا میں، یہ میرا ہے۔ جس نے توحید کی عظمت کو سمجھ لیا اس کی میں مر گئی، اور میں اسی کی مری جس نے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا۔ یہ جو نظریہ ہے نا کہ یہ چیز میری ہے، یہ بندے میں تکبر لاتی ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک میرا رب ہے۔ میرے خدا نے مجھے امانت کے طور پر یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ دیکھیں قارون تھا نا، قارون، اس کے پاس جب گئے حضرت موسیٰ نے بندے بھیجے کہ جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، جس طرح غریب بندہ بخل کرتا ہے نا، اس طرح امیر بندہ بھی بخل کرتا ہے۔ ہاں، غریب بندے کا بخل چھوٹا ہوتا ہے، امیر کا بخل بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنے اپنے سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو گئے، آج زکوٰۃ دو، آسن کما آسن اللہ علیک،
جیسے تجھ پہ اللہ نے احسان کیا، اللہ کے بندوں پہ احسان کر۔ کہنے لگا مجھ پہ اللہ نے کوئی احسان نہیں کیا، کروں انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمایا ہے۔ علم کی، جیسے بندہ کہتا ہے نا جی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے ایک صاحب کو سنا کہتا ہے جی میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ او خدا کے بندے، تو کیا محنت کرتا اگر تیرا خدا تجھے شکم مادر سے پاگل کر کے پیدا کر دیتا؟ تیرا خدا تیری ایک گراری پھیر دے تو لوگوں کو پتھر مارتا پھرے، تو نے کیا محنت کرنی ہے؟ جب بھی میں آتی ہے تو تکبر آتا ہے، اور لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ جو ہے نا تصور امانت، یہ بندے کو اطمینان دیتا ہے کہ یہ چیز میری تھی نہیں۔ وہ جو ہے نا، وہ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی اہلیہ نے سوچا تھکے ماندے آئیں گے تو کپڑا کر کے ان کو بچے کو کمرے میں لٹا دیا۔ وہ آئے رات کو، پوچھا، بچہ بیمار تھا، کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا قد استراحا، آرام میں ہے۔ اللہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے، میں اس پہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، خدائی قسم، تو سوچ جواب دے جاتی ہے کہ میرے نبی کی تربیت نے ایمان کی کیا منزلیں ان کو عطا کر دی۔ ماں ہے نا یار، ماں ہے نا، ماں ہے نا۔ وہ کل پرسوں میں، وہ آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے، ایک پروگرام کبھی چلا کرتا تھا نظام دین کا، سونی دھرتی، وہ نظام دین آپ نے سنا ہوگا، تو میں نے وہ لگا لیا نظام دین کا۔ تو اس نے ایک بات کہی، بڑی جو سیانے لوگ تھے، بڑی بڑی پائے کی باتیں کرتے تھے۔ آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے، تو ان کو بھی بندے کو سننا چاہیے۔ اس نے کہا، کہنے لگا، میں اردو میں بتا رہا ہوں، کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ 100 باپ ہو نا، 100 باپ، ایک بیٹا مر جائے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 100 باپ ہو، ایک بیٹا مر جائے تو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور 100 بیٹا ہو، ایک باپ مر جائے تو وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ یعنی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لٹا دیا۔ وہ آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے قد استراحا، آرام میں۔ جو بندہ مر گیا ہے وہ آرام میں ہے نا جی، آرام میں ہے۔ صبح ہوئی، پھر کہنے لگی ابو طلحہ یہ تو بتائیں کہ تمہارے پاس کوئی امانت رکھا ہے اور پھر کہے کہ میری امانت واپس کر دو، تو تمہیں اس پہ رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے امانت رکھائی تھی، اس نے لے لی۔ تو کہنے لگی وہ جو بیٹا ہمیں اللہ نے امانت کے طور پہ دیا تھا نا، وہ رات کو اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی، آپ کی ایک خادمہ نے، آپ کی ایک امتی نے اس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے بدلے میں نے اور بیٹے عطا فرما۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے 7 بیٹے کھیلتے ہوئے دیکھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تصور امانت ہے۔ ہاں 7 بیٹے تھے ان کے، 7 یا 8۔ یہ تصور امانت ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، فوت ہو گیا، شوگر کا مریض تھا، اس کی انگلی کٹ گئی، ایک وہ شوگر میں انگلی کٹ گئی۔ اب وہ کالج میں گئے تو اب ظاہر ہے بندہ پوچھتا ہے، اظہار کرتا ہے ہمدردی کا۔ میں نے کہا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے بس اللہ کا وجود ہے، اس نے ایک چیز واپس لے لی۔ یہ جو تصور امانت ہے نا، یہ بندے کو امن دیتا ہے، یہ تکبر سے بھی بچاتا ہے۔ بندہ کہے نا یہ جو کچھ ہے نا میرا نہیں ہے، میرے خدا کا ہے۔ وہ دینا چاہے تو گداگروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور لینا چاہے تو بادشاہوں کو گداگر بنا دیتا ہے۔ تصور امانت جب تک زندگی میں نہیں آئے گا، اس وقت تک زندگی میں اطمینان نہیں آئے گا۔ بندہ سوچتا ہی رہے گا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ چیز میرے پاس تھی کیوں چلی گئی۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخری چیز ہے
تسلیم و رضا، تسلیم و رضا کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کر دی، اب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے اور میرا سر اپنے رب کے ہر فیصلے کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ اگر بخشے زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واسم علی واسم نے کہا تھا سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ بندے کا کام ہے کوشش کرنا اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ جب تک یہ تسلیم و رضا نہیں آئے گی نا بندے کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اطمینان نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں۔